اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ کیا ہے یہاں پہ؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ کنڈیشنز بھی بتائی جا رہی ہیں۔ پہلا تو کیا ہے؟ ارادہ ہو، یعنی اس نے پوری انٹینشن کے ساتھ کام کیا ہو۔ کیا اس کو چاہیے؟ اس کو آخرت چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایکچولی ہم یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہاں دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں وہ فلاں ڈگری لے لے اور یہ فلاں چیز میں ماسٹرز کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، یہ ارادہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ارادہ جیسے ہے، تو آخرت کی زندگی کا کیا ارادہ ہے؟ ہم نے کبھی سوچا صبح اٹھ کے کہ آج میں نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو مجھے جنت میں لے کر جائیں گے، اور کون سے ایسے کاموں سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے جو کہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ اور پھر کیا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کی کوشش ویسے جیسے کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سوچتی تو بہت ہوں، میرا بہت دل چاہتا ہے میں اللہ کو خوش کروں، لیکن اب وہ اتنا بڑا اف بٹ لیکن آ جاتا ہے ہماری زندگی میں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کوشش ہوگی ویسے ہونی چاہیے پھر جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو، یہ مجھے چاہیے اپنی زندگی میں۔ اب اس کے لیے کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے کرنا ہے؟ اور پھر اگلی کنڈیشن کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آخرت کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ اس کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تو ہم صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہم دنیا کے لیے ایٹیکیٹ سیکھ رہے ہیں، دنیا کے لیے مینر سیکھ رہے ہیں، دنیا کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں اپنے لیے تالیاں بجانے کے لیے، میڈل لینے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ پھر کیا کہا گیا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کی پھر کوششیں جو ہیں وہ بہت سراہی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کا بہت قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہت آسانی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی، جو دنیا کی زندگی میں جلدی کرتے ہیں نا، وہ عجل کی بات تھی کہ وہ دنیا میں چاہتے ہیں فوراً ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے، فوراً ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قریب کی چیز حاصل کرنے کے لیے، جلدی ملنے والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جلدی راحت پانے کے لیے انسان جب کوئی فیصلے کرتا ہے اس میں کئی دفعہ اپنے لیے بہت سی مشکلات کا پیکج ساتھ لے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، دنیا جہان کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنے تمام گھر والوں کے لیے بھی ایک کوالٹی جو ہے اس کے اوپر ورک کریں، اور وہ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی یہ جو ہماری ایون ایڈکشنز ہیں، مختلف قسم کے نشے ہیں، چاہے وہ آپ کی پرسنالٹی کی کوئی ہے ایڈکشن ہے، یا آپ واقعی کوئی سبسٹنس لیتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں ایکسیڈنٹس ہیں، طلاقیں ہیں، یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ جلد بازی میں فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں نے یہ بول دیا۔ جو لوگ تحمل سے، ٹھہراؤ کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں، وہ ایسے تمام ایٹیٹیوڈ سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچا جاتے ہیں، انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھ لے کہ ان میں ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں سے بے بس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ اور تیرے پروردگار نے صاف صاف حکم دے دیا۔ یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ حکم ہے جس پر ابھی ہم بات کرنے والے ہیں، کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بہت ایشو بننا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یہ وہ ایشو تھا جو کہ ہم ویسٹرن کلچرز میں دیکھتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ایشو ہماری سوسائٹی میں بھی زیادہ سے زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی ذرا آیت نمبر 23 کو دیکھیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تیرے پروردگار صاف صاف حکم دے دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں تھریٹ بھی ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں دی گئی، ایسے پیار محبت سے نہیں کہا گیا کہ پلیز یہ کام آپ کر لیں، صاف صاف بتا دیا گیا یہاں پر کہ کیا کرنا ہے۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ اولڈ ایج پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے،
سینئر سٹیزنز کی بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ہم ویسٹرن کلچرز میں دیکھتے تھے کہ وہاں پہ اولڈ ہومز ہیں اور لوگ جو ہیں جب اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ والدین کا ہمیں خیال رکھنا پڑ رہا ہے, لائبلٹیز ہماری بڑھ رہی ہیں, تو وہ والدین کو اولڈ ہومز میں بھیج دیتے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان معاشرے ہیں ان میں بھی اب یہ کانسیپٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ والدین جب بوڑھی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کا خیال نہیں رکھنا. آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بوڑھی عمر کے ہیں, وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کی شکل پہ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے, ایسی مزری ہوتی ہے, ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو نہیں کرنا چاہ رہے اور لیکن وہ مجبور ہیں, بے بس ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں انہوں نے کوئی وہاں پہ کچھ سامان رکھا ہوتا ہے بیچنے کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں ہاسپٹلز میں کئی دفعہ اولاد جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے اور ان کو پک ہی نہیں کرنے آتی. جب ہم بوڑھے والدین کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے وہ جو کانسیپٹ ہے اولڈ ہومز کا, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ کانسیپٹ پہلے ہمیں ویسٹرن کلچرز میں نظر آتا تھا, لیکن اس وقت ہم اگر اپنے ملک میں بھی دیکھیں یا بہت سے مسلمان ممالک میں بھی دیکھیں تو یہ کانسیپٹ یہاں پر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. بچوں کے لیے والدین کی وہ اہمیت نہیں رہی, خاص طور پہ جب وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں کہ بوڑھے لوگ ہیں یا تو بھیک مانگ رہے ہیں, ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے, یا یہ کہ وہ کچھ کموڈیٹیز رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ عیدی سینٹر میں اگر آپ جائیں اور وہاں پہ ہم جب بوڑھے لوگوں کو وہاں دیکھتے ہیں جن کے بچے ان کے چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں, تو اکثر اوقات وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, کتنا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, بلکہ وہ اپنے بچوں کی تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں. ہاسپٹلز کا بھی اگر آپ رخ کریں تو کئی دفعہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عمر کا جو شخص ہے بیمار ہوا ہے تو اس کے بچے چھوڑ گئے اور اب ان کو لینے کے لیے نہیں آ رہے اور وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں ڈسچارج نہ کریں, ہم کہاں پر جائیں گے. اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر دیا, بہت سخت قسم کے وارننگ کے ساتھ ایک حکم دے دیا. اور یہ حکم میں کیا کہا کہ ایک تو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان, اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر ان میں سے کسی کو آپ بڑھاپے کی عمر پہ پائیں تو کیا ہے, اف بھی نہیں کہنا. اف کیا ہے, یعنی یہاں پہ باڈی لینگویج, زبان, مار پیٹ, جس طریقے سے ان کو باتیں سنانا, اف وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا امی کو یا کیا ہو گیا ابو کو, یا کیسی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ جب وہ اولڈ ایج میں آئیں گے تو ظاہر ہے اب وہ اس قسم کے نہ فیصلے کر سکیں گے, یا یہ کہ ان کی ضروریات اس طرح سے ہوں گی, اور اس میں جو کچھ بھی وہ کریں گے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ ہے جو وہ کیا جائے, اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پس رکھے رہنا اور دعا کرتے رہنا. اور دعا کون سی بتائی گئی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی. یعنی کہ جب ہم اپنے بچپن کے واقعات سوچیں, کئی دفعہ آپ اپنی پکچرز ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جی اچھا بچپن میں ہمارے والدین ہمارے ساتھ ایسا کرتے تھے, ہمارے لیے راتوں کو جاگتے تھے, یا اگر آپ اپنے بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو سوچیں ہمارے والدین نے بھی ہمارے لیے سب کچھ کیا. اور ساتھ ہی ہم کہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا, ہم بھی اس وقت ان کے ساتھ وہی رحمت کا معاملہ کریں. اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو, اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا, اے اللہ کے رسول, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور منبر پر چڑھے تو 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ نے اس آمین کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ ذلیل و رسوا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آمین کہیے تو میں نے آمین کہا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا مگر اس نے اپنی بخشش کا سامان نہ کیا تو وہ ذلیل و رسوا ہے, اور اس پر بھی ان کو آمین کہنے کو کہا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص کو اس کی زندگی میں اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ ملا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا تو وہ بھی ذلیل ہے, اور اس پر بھی ان کو آمین کہنے کے لیے کہا گیا.
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری آیا اور اس نے کہا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کی وفات کے بعد بھی میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 4 کام کر سکتے ہو. ان کی جنازے کی دعا، یعنی ان کے لیے غائبانہ دعا ہر وقت کرتے رہو، ان کے لیے عمومی دعا اور استغفار، ان کے وعدوں کا ایفا اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم. تو یہ جو کام ہے یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو ہمیں اچھی طرح سے دیکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 26 میں جہاں ذی القربہ، مساکین اور جو مسافر ہیں ان کے حقوق کی بات ہوئی تو وہاں پہ بھی کیا کہا گیا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یہاں پر بات ہوئی ہے کہ تم اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. تو یہاں پہ ہم نے یہ جو تبذیر ہے اور اسراف ہے اس کے فرق کو سمجھنا ہے. اسراف کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی کوئی ضرورت کی چیز ہے اور اس ضرورت کی چیز کو آپ نے ایکسپینڈ کر دیا. مثلاً لباس ضرورت کی چیز ہے لیکن اب آپ نے اتنے کپڑے بنانے شروع کر دیے. اسی طرح گھر جو ہے وہ ضرورت کی چیز ہے لیکن اتنے گھر بنا رہے ہیں اور گھروں کو اتنا سجا رہے ہیں یا گھروں میں اتنا سامان رکھ رہے ہیں. اسی طرح سے کھانا ضرورت کی چیز ہے لیکن ٹیبل پہ آپ ہر وقت ایکسیسو فوڈ رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسراف ہو جائے گا. لیکن تبذیر کیا ہوتا ہے؟ جب بلا ضرورت مال اڑایا جائے، اور اس کو اسراف سے زیادہ بڑا گناہ کہا جاتا ہے. یعنی ایسے مواقع یا ایسے جو جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ اس خرچ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں شادی جو ہے وہ کرنی ہے لیکن اب آپ شادی سے پہلے کتنے ایونٹس کر رہے ہیں. یہ تبذیر میں آتا ہے. ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر بہت اچھی طرح سے شادی ہو سکتی ہے، بہت اچھی طرح سے سارا ایونٹ ہو سکتا ہے. تو اپنی ہر جگہ پہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے کہ ہم نیڈ میں ہیں یا وانٹ میں ہیں، اور پھر ہمیں اس میں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم نیڈ کو بڑھائیں گے تو وہ اسراف ہو جائے گا، اور اگر ہم وانٹس کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو وہ تبذیر ہو جائے گی. اور بیجا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے. اپنا ہاتھ اپنے گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور درماندہ بیٹھ جا. یعنی اب دیکھیں یہاں خرچ جو کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب خرچ کرے تو نہ تو اتنا خرچ کرے کہ وہ اپنے لیے اس میں جو ہے بہت زیادہ بالکل خالی ہو جائے، اس کے اپنے خرچے پورے نہ ہوں، اور نہ وہ ایسا اپنے آپ کو باندھ کے رکھے کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس میں بھی اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو سفوکیٹ کرنا شروع کر دے. یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ ہمیں ایک اور اہم بات بھی بتائی جا رہی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، اور ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اولاد کو مارنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ پیدا ہی نہ کرنا، یعنی کہ پہلے ابارشن کروا لینا. بہت آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہمیں پتا ہے کہ جی علماء نے بتایا ہوا ہے کہ اتنے وقت تک جب تک روح نہیں آئی تو ابارٹ کروایا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بھی نیت ہے. کس لیے؟ کیا ہم اسی کانسیپٹ سے کر رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا یہ کہ کوئی میڈیکل ریزن ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے لیے واقعی کسی کی جان کو کوئی خطرہ ہے؟ یعنی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کے سامنے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، انسان کس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ اس کے بعد اگر آپ اپنے بچے کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے، یہ بھی ان کو مارنے کے برابر آ جاتا ہے نا. کئی کمیونٹیز میں آپ دیکھیں کہ بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے، بچوں سے جو ہے کام کروایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کہ اسکول میں جانا چاہیے یا جو ان کی ضروریات ہیں بیسک تعلیم و تربیت کی وہ پوری ہونی چاہیے، لیکن ان کو ایسی جگہوں پہ وہ کام پہ لگا دیتے ہیں کہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں اس کے مطابق پوری ہوں گھر والوں کی. یا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آگے بڑھ کر بھی جب اولاد کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تو کسی طرح سے بھی ان کو مارنا جو ہے یہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے. خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. یہاں پہ پھر ہمیں اگلی بات کیا بتائی جا رہی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہاں پر زنا کے قریب نہ جانے کی بات کی گئی. اب آپ دیکھیں یہ جو ہم سارے معاملات پڑھ رہے ہیں نا، یہ ایک قسم کا ون آفٹر دی ادر آتے ہیں. جو اللہ کا حق نہیں دیتا، پھر والدین کا نہیں دیتا،
پھر اس کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کے لیے کوئی بھی سوچ رکھنا بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے زنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ زنا کریں، کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جائیں، یعنی اس راستے پہ بھی نہیں آپ نے جانا جو کہ زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی ایسی جگہ کے قریب جاتا ہے، مثلا کسی کو سوئمنگ نہیں آتی اور وہ ڈیپ واٹر کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے تو کیا چانسز ہے؟ کئی دفعہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا تصویریں ایسی کہ کسی ایسے اسپاٹ پہ کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، چشمہ تھا، بہت تیز دریا پانی فلو سے بہ رہا تھا، اور وہ تصویر کھینچنے کے لیے بڑے پتھر پہ جو کہ بڑے رسکی اسپاٹ تھا وہاں چلے گئے اور پاؤں سلپ ہو گیا۔ تو انسان کا جب انسان کسی ایسی رسکی چیز کے قریب جاتا ہے تو اس کا سلپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ کیا کہا جاتا ہے؟ سیفٹی مارجن رکھ کے تمام کام کریں، سیفٹی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ان کو یہی سمجھایا جائے کہ قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ بہت برا راستہ ہے، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجوز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدہ پورا کرو کیونکہ قول و قرار کی پاس پرس ہونے والی ہے۔ کتنے سارے ہمیں کام بتائے جا رہے ہیں کہ کیا کیا ہم نے کرنے ہیں اور کس طریقے سے کرنے ہیں، اور اگر ہم وہی بات ہے کہ دین کے مطابق سمجھ کے اپنی زندگی میں ان معاملات کو لے کر آئیں تو پھر ہی تو ہمیں کلیئرٹی آئے گی، پھر ہی تو ہماری زندگی میں اور معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگی تو لوگ اسے فوراً ڈانٹنا شروع ہو گئے۔ آپ نے اسے قریب بلایا اور کہا بیٹھ جا، پھر پوچھا کیا تو اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، اللہ مجھے آپ پر نثار کرے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، اللہ مجھے آپ پر نثار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تو اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، اللہ مجھے آپ پر نثار کرے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے اپنی پھپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، اللہ مجھے آپ پر نثار کرے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی پھپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تو اسے اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ اور آپ دیکھیں کس طرح سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر کی جو خواتین تھیں ان کی طرف اشارہ کر کر کے بتاتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اسے عصمت والا بنا دے۔ چنانچہ اس دعا کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن اس وقت اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر ڈالیں اور کبھی کسی کو کہا جائے کہ کیا آپ اپنی ماں بیٹیاں آپ کے گھر میں نہیں ہیں، اپنی ماں بیٹیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، تو وہ کہتے ہیں میری ماں بیٹیاں تو گھر میں ہیں نا، یہ تو میری ماں بیٹی نہیں ہے نا، مجھے اس کے ساتھ تو اپنے تعلق کو مضبوط کرنے دو۔ استغفر اللہ۔ یعنی ہم کس قدر اس وقت ایسے مورل ڈکلائن کی طرف جا چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسی باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جہالت پھیل جائے گی، علم کم ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، آدمی کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک ہی نگران ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جہالت کیا ہے؟ یہی ہے سب سے بڑی جہالت، تو یہ کہ ہم قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں ہمارے پاس، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس قسم کی عمومی طور پہ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ علم کم ہے اور زنا کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ تو اتنا کامن ہے کہ اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی جاتی، اس کو بالکل نارم کے طور پہ ماں باپ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے سوشل ڈرنکنگ کے ساتھ جو ہے کیا کیا مسائل جو وابستہ ہیں۔ اسی طرح ہم نے قتل کے بارے میں بھی پڑھا تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ یعنی دونوں نکلے تو اسی ارادے سے تھے، ون وے اور دی ادر، اور جس کو موقع مل گیا
اس نے پہلے کسی کو ختم کر دیا۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں یہ بہت سے معاملات پہلے بھی جو آئے ہیں ان میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ہم پیچھے لگے رہتے ہیں، چیک آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہاں پر کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ بچایا گیا ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، اور ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کی ہے کہ جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور رائندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں داخل ہو جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چھانٹ لیا ہے، خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا ہے؟ بے شک تو بہت بڑا بول رہا ہے۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کیا ہو جاتا ہے، جو انسان سمجھنا چاہے وہ انہی باتوں سے پٹ آف ہو جاتا ہے، وہ انہی احکامات کو پڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ اس سے تو میرا دل تنگ ہو رہا ہے، تو بہت سختی ہے اس میں۔ جبکہ اگر ہم تھوڑی سی بنیاد اپنی مضبوط کریں اور تھوڑا سے بہت سارے اس کسی بھی معاملے کے جس سے روکا گیا ہے، جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کے فوراً کے نتائج اور دور کے جو نتائج ہیں ان کو بھی دیکھنا شروع کریں۔ دنیا میں ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا اس سے فائدہ اور نقصان ہوتا ہے تو انسان کے دل کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے معاملات کی۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو صرف وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈنے نکلتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ مشکل ہوں گے، وہ کیے نہیں جائیں گے، ان میں اس کو وہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یعنی ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی تسبیح ہے بھی کیا، کہ اللہ کے احکامات کے مطابق سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ حجاب مستورہ۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے، آپ دیکھیں کہ ان کی ویژن نہیں میچ کرتی۔ کئی دفعہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، شوہر بیوی میں بھی کبھی کبھار جب جھگڑے آنا شروع ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک دین کی سمجھ زیادہ رکھتا ہے اور دوسرا نہیں، کیا فرق آ جاتا ہے؟ یعنی بچے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، گھر کے معاملات کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں، وہ ویژن کا فرق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک حجاب سا آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو باتیں کیسے سکھائی جائیں، کیسے انہیں بتایا جائے، وہ اس پرسیپشن کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روح گردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر بات میں آپ کیوں اسلام کو لے آتے ہیں؟ کیونکہ جس انسان نے قرآن پڑھ لیا نا، اس کو کیا بات پتہ چل جائے گی کہ دین جو ہے نا، اسلام کیا ہے؟ وے آف لائف ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مسلمان ہو جائیں اور مسلمانوں والے کام کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ریگولر لائف سٹائل میں چلے جائیں۔ ہمارے لیے اسلام ایسے ہی ہے کہ ہر چیز کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں اپنے جو کام کرنے ہیں، چاہے ہم سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنے آفیسز کو سنبھال رہے ہیں، گھر کے معاملات ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، شاپنگ ہے، خریداری ہے، سب میں ہمیں اسلام کے ایک آئینے، ایک سکینر کے ذریعے جو ہے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ کیا ان کو مشکل لگ رہا تھا؟
یہ کانسیپٹ کہ جب ہم جیسے وہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ ہاؤ از دس پاسبل کہ ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ انسان دین پہ اس لیے نہیں عمل کر پاتا کہ اس کا جو عقیدہ آخرت ہے نا وہ بہت کمزور ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم آخرت کے عقیدے کو ریوائیو کرتے رہتے ہیں، بار بار اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا اسٹیٹ ٹیمپرری ہے، مجھے آخرت کی طرف جانا ہے اور وہاں پہ میں نے حساب کتاب دینا ہے، تو انسان اپنے فوکس کو درست کر لیتا ہے. جواب دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے. جواب دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا. اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آن لگی ہو. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، اچھی بات نکالا کریں. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بات بتائی گئی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے. اور ہمارے پر رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہم نے اچھی بات منہ سے نکالنی ہے. اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے سارے جو بھی ہمارے سسٹم ہے لوگوں سے ڈیل کرنے کا، اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. اور ٹریننگ ہماری اپنے لیے کیا ہونی چاہیے کہ مجھے اچھی بات بولنی ہے منہ سے. اس لیے کہ شیطان کیا بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم سے ایسا جملہ بلوائے کہ وہاں پہ فساد پڑے. یا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا جیسے سڑک پہ آپ ہیں اور ایک گاڑی کی دوسری گاڑی سے اگر تھوڑی سی ہلکا سا بمپر لگ گیا یا کچھ، اب دونوں اترتے ہیں، پہلے ہلکی سی بات کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا آپس میں معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک انسان جو ہوتا ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوسرے کو کچھ بول دیتا ہے. دوسرا جاتے جاتے پلٹتا ہے اور پھر اور غصے میں آتا ہے اور وہاں مجمع جمع ہو جاتا ہے اور پھر ان کی بات ختم ہی نہیں ہونے کو آتی. اور کہاں وہ ایک دوسرے کو سوری بول کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اب سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو کسی معاملے میں، گھر میں بھی دیکھ لیں، کہیں دفتر میں بھی دیکھ لیں، اسی طرح سے معاملات میں جو ہے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں برے سے برا رویہ دلوائے. لیکن اگر ہم اپنی زبان کی مٹھاس سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور وہی بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی مسائل کم ہونے شروع ہو جائیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دیں گے. اور جس شخص نے مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے روز اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب سوچیں نا کہ ہمیں اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، ضرورت پوری کرتے ہیں، تکلیف دور کرتے ہیں اور اس کی باتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو یہی مسائل جو ہمارے لیے آخرت میں کچھ آئیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اس قدر خوبصورت یہ بات ہے اگر ہم اس فارمولے کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. کیونکہ ہوتا یہ شیطان ہمیں نا ہماری انا کی طرف لے کر جاتا ہے، ایگو کی طرف. ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو یو، کسی کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ایسی بات کہنے کی، تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی. اور اسی وجہ سے ہم پھر آ کر کچھ نہ کچھ غلط بات بول دیتے ہیں. تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہیں تو تم پر رحم کر دیں یا اگر چاہیں تو تمہیں عذاب دیں. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے اور داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو اور انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے ہیں. جنہیں وہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ تیرا رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے.